بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ یہ بات عام ہے کہ انسان کے دن کی شروعات جیسے ہی ہوتی ہے ویسے اس کا پورا دن گزرتا ہے۔ اگر دن کی شروعات اچھی ہو تو دن بھی اچھا گزرے گا، اور اگر دن کی شروعات بری ہوگی تو پورا دن ہی خراب گزرے گا۔ اس بارے میں آپ کا کیا تجربہ ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ خیر دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو صبح اٹھ کر بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر یہ کام کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں پریشانیاں آ سکتی ہے اور آپ کی زندگی کو یہ کام تباہ کر سکتے ہیں۔ ان کاموں کی وجہ سے آپ کا گھر بے برکتی اور نحوست کا گڑھ بن جاتا ہے۔ یہ کام کون کون سے ہیں اس بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے عادات کو اپنائے اور بری عادت کو چھوڑ دے۔ اچھی عادات سے آپ کی زندگی خوشحال ہوتی ہے اور بری عادات سے آپ کی زندگی پریشان کن ہو جاتی ہے اور زندگی کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں گناہوں کی لذت چند لمحوں کی ہوتی ہے اور نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔ اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے، لیکن آپ کو پہلے ان 3 کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ کو صبح اٹھ کر نہیں کرنا ہے۔ یہ 3 کام غور سے سن لیجئے۔ پہلا کام جو آپ کو صبح اٹھ کر نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بغیر ہاتھ منہ دھوئے کوئی چیز کھانی یا پینی نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگ بغیر ہاتھ منہ دھوئے چائے پی لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جن کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے وہ اٹھنے کے ساتھ ہی سگریٹ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ کام ایسا ہے کہ جو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بہت سے نقصانات ہیں، اس سے کوئی فائدہ کسی شخص کو نہیں ملا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سگریٹ پینے سے کسی کا اچھا ہو چکا ہے تو جس کو کینسر ہوا ہے سگریٹ پینے سے اس سے ایک بار جا کر مل لیجئے گا۔ تو جو لوگ اٹھنے کے ساتھ ہی سگریٹ لگا لیتے ہیں تو یہ کام ایسا ہے کہ جو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بہت سے نقصانات ہیں، آپ کی صحت پر بھی اس کے برے اثرات پڑ سکتے ہیں اور آپ کی زندگی پر بھی اس کے برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو یہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس عادت کو آپ کو آج ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسرا جو کام آپ کو صبح اٹھ کر نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کر غصہ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کا پورا دن خراب گزرے گا، گھر میں نحوست پیدا ہوگی اور گھر کی برکت بھاگ جائے گی۔ اپنے دن کی شروعات ہمیشہ اچھے موڈ کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کے ساتھ اپنا دن شروع کرے۔ اپنے موڈ کو آپ نے اٹھتے کے ساتھ ہی خراب نہیں کرنا ہے۔ ایسا کرنا پورے گھر کے ماحول کو خراب کرتا ہے اور پورے گھر کا ماحول ٹینشن میں بدل جاتا ہے۔ ایسے گھر میں برکت اور رحمت نہیں ہوتی، اور جب رحمت اور برکت نہیں ہوگی تو پھر اس گھر میں بے برکتی اور نحوست ہی ہوگی اور ایسا گھر برباد ہی ہوگا۔ پیارے دوستو، ایک اور کام جو آپ کو صبح اٹھ کر نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اٹھتے ہی شیشے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو سر کے پاس ہی شیشہ لٹکائے ہوتے ہیں اور صبح اٹھ کر شیشہ دیکھتے ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے اور گھر میں نحوست کا سبب ہو سکتا ہے۔ بلکہ صبح اٹھ کر آپ کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے سامنے رکھے جیسے دعا کے لیے رکھی جاتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان پر پھونکے اور اپنے چہرے پر پھیر دے۔ ایسا کرنے سے آپ کی صحت پر بھی اور آپ کے گھر کے اندر بھی اچھے اثرات پیدا ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے ان 3 چیزوں کے بارے میں جان لیا جو آپ نے صبح اٹھ کر نہیں کرنی ہے۔ اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشحال گزرے اور آپ کا ہر دن اچھا گزرے تو آپ نے فجر کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے مسلمان کی اکثر تو فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، جو بہت بڑا نقصان ہے اور ہماری زندگی میں پریشانیوں کی وجہ بھی ہے۔ تو یاد رہے کہ جس نے فجر کی نماز کی پابندی کر لی وہ باقی نمازوں کی پابندی بھی کر لیتا ہے، اور جو فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ باقی نمازوں کی پابندی بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ خود دیکھ لیجئے، اگر آپ
فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ ظہر ضرور پڑھیں گے، اور اگر آپ ظہر پڑھیں گے تو آپ عصر کی نماز ضرور پڑھیں گے، اور آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تو آپ مغرب بھی ضرور پڑھیں گے، اور اگر مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی تو عشاء کی نماز ضرور ادا کریں گے۔ کچھ بھی کر کے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ جو فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ باقی نمازوں کی پابندی بھی نہیں کر سکتا، اور یاد رہے کہ فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ جو بھی فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی زندگی میں برکات ہی برکات ہوتی ہے، اور جو فجر کی نماز ضائع کرتا ہے اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے گزارش ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی کرے، صبح اٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور تلاوت کرے، فجر کے وقت سونے سے دوری بنائے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی برکت اور سکون ہو جائے گا۔ یہاں آپ کو فجر کی نماز کے کچھ فضائل اور برکات بتاتے ہیں جو حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن میں جن نمازوں کی تاکید اور فضیلت زیادہ ہے ان میں سے ایک نماز فجر کی ہے۔ اس کی فضیلت میں کچھ روایت سن لیجئے کہ فجر کی نماز کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے ان سب سے بہتر ہے۔ روایت مسلم اور ترمذی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں کو ضروری کر لو کہ ان میں بڑی فضیلت ہے۔ حوالہ طبرانی۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی وہ شخص اللہ کے ذمے یعنی حفاظت میں آ گیا۔ بس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے گا۔ بس جس شخص سے اس نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کر دیا تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جانے سے مراد اس کی حفاظت اور نگرانی اس میں چلے جانا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی حفاظت اور نگرانی کیا ہے؟ یہ تمام تر اللہ کی رحمت ہے کہ جب وہ انسان کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیتی ہے تو اس کے آلام راحت میں بدل جاتے ہیں۔ یہ تمام تر اس کا کرم ہے۔ جب اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہوتا ہے تو وہ آگ کو بھی ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیتا ہے، اور اس کی حکمت غلبہ اور ارادہ ہے جو سب پر غالب ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے اور خونخوار شیر کو بھی مہربان کر دیتا ہے۔ دوستو، اس حدیث کی تشریح ایک عربی شاعر نے اپنے شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ چند اشعار کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بس اے نوجوان، اگر تجھ کو عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو اپنے دن کی شروعات فجر کی نماز سے کر، اللہ تیرا نگہبان اور محافظ بن جائے گا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اگر تیرا دل ظالم کی ملاقات سے لرزا ہے تو اپنے دن کی شروعات فجر کی با جماعت نماز کی ادائیگی سے کر، اللہ تعالیٰ تیرا محافظ اور ساتھی بن جائے گا۔ اگر تیرا دل سفر کے خطروں اور اس کی وحشتوں سے گھبراتا اور لرزتا ہے تو تجھ کو چاہیے کہ اپنے دن کی شروعات فجر کی نماز سے کر۔ تو اللہ کی حفاظت اور اس کی پناہ میں آ جائے گا۔ تو اپنی اولاد کی آگ یعنی جہنم میں جو کہ جانے کے ڈر میں مبتلا ہے، تجھے چاہیے کہ فجر کی نماز وقت پر ادا کر اور اپنے پورے پریوار کو بھی اس کا حکم دے، اور اس بات پر استقامت اختیار کر۔ تو اور تیرا پورا پریوار اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگہبانی میں آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ ہے نماز فجر کا کرشمہ کہ ایک فجر کی نماز کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی برکات اور فوائد رکھے ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، ہمیں کمنٹس میں بتاتے ہیں کہ فجر کی وقت اٹھنے کا کوئی وظیفہ بتائے۔ تو بھائی، اس میں کوئی وظیفہ تو ہے نہیں، اگر ہوگا تو وہ سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ بس یہ کام کر لو کہ آپ 8 گھنٹے کی نیند لے لو، کیونکہ ایک انسان کو 8 گھنٹے کی نیند بس ہے، یعنی اس کو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سو جائیے تو آپ کو کسی الارم کی ضرورت نہیں ہوگی فجر کی نماز کو اٹھنے کے لیے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
تو اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔